پاکستان میں جو اعلیٰ سرکاری افسران ہیں وہ اپنے اسی لیول کے ہم پلہ اقوام متحدہ کے سرکاری افسر سے 12% زیادہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ سب کچھ سیلری سلپ میں نہیں لکھا ہوتا۔ سیلری سلپ میں جو لکھا ہوتا ہے وہ اس کی بیسک سیلری لکھی ہوتی ہے، اس کے بعد پیٹرول کے نام پر جو کچھ دیا جاتا ہے، رہائش الاؤنس کے نام پر جو کچھ دیا جاتا ہے، میڈیکل الاؤنس کے نام پر جو کچھ دیا جاتا ہے، رسک فیکٹر کے نام پر جو کچھ دیا جاتا ہے، بگ سٹی الاؤنس کے نام پر جو کچھ دیا جاتا ہے، ایسے الاؤنسز دیے جاتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ اس کے اوپر بھی کوئی الاؤنس ہونا چاہیے۔ اتنا قرضہ آ رہا ہے، ہماری عوام اتنی پس رہی ہے، یہ ہمارے حکمران اور یہ جتنے بھی افسران ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں، عوام کے یہ کیسی خدمت ہے کہ وہ اربوں روپے اپنے اوپر لگا رہے ہیں اور وہ قرض ہم لوگوں کو ایک ایک کر کے دینا پڑے گا۔ ایک تو جو آپ نے کہا نا کہ یہ کہتے ہیں عوام کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اپنے تئیں ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک عوام وہی ہے۔ یہ جو گورنمنٹ ہے جب وہ کہتی ہے نا کہ ہم عوام کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، تو وہ عوام وہی ہے جو گریڈ 17 سے اوپر ہے، وہی ہے جو بیوروکریسی میں ہے، وہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ میں ہے، اسے عوام سمجھتے ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد تنخواہ ختم، پینشن شروع ہو جاتی ہے، تو جو پینشن ہوتی ہے وہ کتنا ان کو ملتی ہے، اس کا کتنا بوجھ پڑتا ہے ہمارے قومی خزانے پر۔ پینشن میں اسے ہر ماہ ایک رقم دی جانی ہے، اگر وہ مر جائے تو اس کی بیوہ کو دی جانی ہے، اگر اس کی بیوہ بھی مر جائے تو اس کی کم سی بیٹی کو دی جانی ہے، مطلقہ بیٹی کو دی جانی ہے، غیر شادی شدہ یا غیر منقوہ بیٹی کو دی جانی ہے۔ 13 ایسے رشتے ہیں اگر وہ بندہ خود پینشن نہ لے رہا ہو تو وہ پینشن انہیں پھر ادا کی جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے سرکاری ملازمین کے بیش بہا مراعات مگر کرپشن، رشوت اور غیر ملک کے لیے جاسوسی پھر بھی کیوں۔ آپ نے ناظرین دیکھا ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے، بہت سارے لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے سرکاری ملازمین جن کو یہاں پر بہت سے مراعات سے نوازا جاتا ہے، بٹ ہوتا یہ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ لوگ بیرون ملک جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں اور اپنے ملک سے لیا ہوا تمام فائدہ دوسرے ملکوں میں جا کے انویسٹ کرتے ہیں۔ کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور کیا ہمارے سرکاری ملازمین جتنے بھی ہیں ان کو ڈوئل نیشنلٹی الاؤ ہونی چاہیے یا نہیں؟ اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ہی زور و شور سے ڈسکشن چل رہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کو یہاں پر تو بہت سے مراعات سے نوازا جاتا ہے، بٹ ہوتا یہ ہے کہ وہ یہاں سے جب ریٹائر ہوتے ہیں تو جا کے دوسرے ملکوں میں رہنے لگ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ہمارے ویورز کو بتائیں کہ یہاں پہ جو مراعات ان کو ملتی ہیں، جو ان کو نوازا جاتا ہے، ان کی کتنی سیلریز ہوتی ہیں اور ان پہ کتنا ایکسپینس آتا ہے گورنمنٹ کا؟ میں آپ کو اس کی تو باقاعدہ فیکٹس اینڈ فگرز باقاعدہ مکمل ڈیٹیل فراہم کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک مسکنسیپشن ہے کہ سرکاری اداروں میں تنخواہیں پرائیویٹ سیکٹر کی نسبت کم ہوتی ہیں، اور گریڈ 17 سے اوپر کے جتنے سرکاری ملازمین ہیں وہ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس ادارے میں گورنمنٹ ادارے کی بجائے کسی پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتے تو کئی گنا زیادہ تنخواہیں کما رہے ہوتے، تو ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ یہ ایک عام جنرل سا کانسیپٹ ہے کہ بتایا جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک ادارہ ہے پائیڈ، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، پائیڈ، اس نے ایک ریسرچ کی ہے اقوام متحدہ کے تعاون کے ساتھ، ان کے اشتراک کے ساتھ۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جو اعلیٰ سرکاری افسران ہیں وہ اپنے اسی لیول کے ہم پلہ اقوام متحدہ کے سرکاری افسر سے 12% زیادہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اور اقوام متحدہ جو ہے UN سیلریز دینے میں انتہائی جنرس، بڑا فیاض سمجھا جاتا ہے کہ یہ پیسے لٹاتے ہیں، بہت ہینڈسم قسم کی تنخواہیں دیتے ہیں، تو وہ اقوام متحدہ کے اپنے ہم پلہ افسر سے بھی تقریباً 12% زیادہ فوائد اور سیلری لے رہا ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ سب کچھ سیلری سلپ میں نہیں لکھا ہوتا۔ سیلری سلپ میں جو لکھا ہوتا ہے وہ اس کی بیسک سیلری لکھی ہوتی ہے، اس کے بعد پیٹرول کے نام پر جو کچھ دیا جاتا ہے، رہائش الاؤنس کے نام پر جو کچھ دیا جاتا ہے، میڈیکل الاؤنس کے نام پر جو کچھ دیا جاتا ہے، رسک فیکٹر کے نام پر جو کچھ دیا جاتا ہے، بگ سٹی الاؤنس کے نام پر جو کچھ دیا جاتا ہے، ایسے الاؤنسز دیے جاتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ اس کے اوپر بھی کوئی الاؤنس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آفٹر ریٹائرمنٹ انہیں جو بینیفٹس ملتے ہیں ان سب کو بھی اگر کاؤنٹ کیا جائے تو انبلیویبل۔ یہی ادارہ اپنی اگلی ریسرچ میں بتاتا ہے کہ اگر پاکستان ہی کے پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر ان دونوں کا موازنہ کیا جائے تو ایوریج پاکستان میں گورنمنٹ سیکٹر کا ملازم پرائیویٹ سیکٹر کی نسبت 52%، 52% زیادہ لے رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو پاکستان کا سرکاری افسر ہے ماہانہ کتنا خرچہ جو ہے نا اس پہ ہمارا ہوتا ہے، اور دوسرا ہے کہ ہمارا جو قومی خزانہ ہے اس پہ سرکاری افسران کے مراعات کے کتنے ایکسپینسز پڑ رہے ہیں؟ جی میں آپ کو اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیلز بتاتا ہوں، پر پہلے میں بتاؤں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ قومی خزانے پر کتنا بوجھ پڑتا ہے۔ اصل میں کہنا چاہیے کہ ہم پر کتنا بوجھ پڑتا ہے، ہم پاکستانی عوام پر ان افسران کی عیاشیوں کا، تعیشات کا، امراض کا کتنا بوجھ پڑتا ہے، اسے یوں دیکھنا چاہیے۔ تو میرے پاس تھوڑا سا ڈاکومنٹ ہے، میں آپ کو اس کے مطابق بتاتا ہوں کہ پائیڈ جس کی میں بات کر رہا ہوں ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی، اس کی تحقیق کے مطابق گریڈ 20 کے پاکستان کا جو افسر ہے، پاکستانی افسر، اس کی ایوریج تنخواہ، مختلف ڈپارٹمنٹس کی تنخواہ میں تھوڑا فرق ہوتا ہے نا، پولیس والا اتنی لے رہا ہے، ایجوکیشن والا اتنی لے رہا ہے، ملٹری والا اتنی لے رہا ہوگا، تھوڑا فرق ہے۔ تو جو ایوریج گریڈ 20 کا پاکستانی افسر ہے اس کی بنیادی تنخواہ صرف
1,06,60 रुपये है, क्योंकि ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, 1,06,60 रुपये है। मगर जो हासिल मराआत हैं और जो फ़वाइद वो अपने रैंक के वसूल करता है वो 7,29,511 रुपये के बराबर है। आप अंदाज़ा करें कि तनख्वाह है 1,06,60 रुपये और जो मराआत और बेनिफिट्स हैं वो 7,29,511 रुपये हैं। इसमें ग्रेड 20 के अफसर को दी गई कार के अखराजात, घर, तिब्बी सहूलियात, ये तमाम शामिल करें तो उसकी असल तनख्वाह से 7 गुना ज़्यादा मराआत हैं। अब मुझे बताइए प्राइवेट सेक्टर से मराआत कहाँ से दे सकता है? आगे चलें अगर आप तो 21 ये 20वें ग्रेड की बात कर रहा हूँ, तो 21वें ग्रेड के पाकिस्तानी अफसर की औसत बुनियादी तनख्वाह 1,11,720 रुपये है। लेकिन कार, घर, तिब्बी अखराजात और दीगर तमाम मामलात में जो उन्हें सहूलियात और मराआत दी जाती हैं वो फ़वाइद 10 लाख रुपए तक हैं। गोया इनकी असल तनख्वाह और बुनियादी तनख्वाह में तकरीबन 10 टाइम्स का फ़र्क है। इसी तरह ग्रेड 22 के सरकारी अफसर की बुनियादी तनख्वाह 1,23,470 रुपये बस। यानी हमारे यहाँ जो एक लेक्चरर ले रहा होता है वो इतनी तनख्वाह बड़ी अच्छी, घर इतने में चलाना चाहिए, अगर वो इतने में घर चलाएगा तो उसे अंदाज़ा होगा कि बाकी लोगों के घर कैसे चलते हैं। लेकिन इसे 11 लाख रुपए के माली फ़वाइद हासिल होते हैं जो सैलरी स्लिप पे दर्ज नहीं होते। और मज़े की बात है कि वफाकी सेक्रेटरी जो है उसके हम पल्ला अक़वाम मुत्तहिदा के अफसर की तनख्वाहों को अगर हम कंपेयर करें तो अक़वाम मुत्तहिदा के एक सेक्रेटरी लेवल के अफसर को 9,10,000 रुपये मिलते हैं। 9,10,000 रुपये अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया में डील कर रहा है, और पाकिस्तानी अफसर को उसकी मराआत और बुनियादी तनख्वाह को ऐड किया जाए तो वो 11 और 12 लाख के दरमियान पड़ती है। यानी यूएन से बेहतर तो ये है कि वो यूएन वाले भी छोड़ के पाकिस्तान में आके मुलाजमत कर लें। फिर मज़े की बात है कि जैसे जैसे सरकारी अफसरान के ग्रेड बढ़ते जाते हैं इनकी मराआत मिलने वाले फ़वाइद उनमें फ़र्क जो है वो बढ़ता चला जाता है। उसके बाद दूसरा आपने पूछा कि कौमी ख़जाने पर कितना असर पड़ता है, तो अब अंदाज़ा करें कि जो मराआत दी जा रही हैं सिर्फ उसी की मद में अगर नोट करें तो सरकारी तहकीक, ये मेरी तहकीक नहीं, सरकारी तहकीक जो मेरे सामने डॉक्यूमेंट है, सरकारी तहकीक के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन के ज़ेर इस्तेमाल जो रहायश गाह हैं, जो रेजिडेंसीज उन्हें दी हुई हैं, उनकी मालियत 14.5 खरब, अरब नहीं मैं कह रहा, खरब या 1.5 ट्रिलियन रुपए के बराबर है। आप कहते हैं बैनुल अक़वामी इदारों के मकरूज़ हैं, हम IMF के मकरूज़ हैं, FATF की तलवार सर पे लटकी हुई है, वर्ल्ड बैंक अपनी शराइत मनवाता है। आप अपनी अय्याशियों को तो देखें कि क्या है। अगर इन सरकारी घरों को प्राइवेट सेक्टर में बेचा जाए तो 14 खरब से ज़ायद रकम हासिल की जा सकती है। ये कैसा बोझ है जो हमने उठाया हुआ है। अच्छा, अगर आप नहीं बेचना चाहते, अगर इन तमाम मकानात को हुकूमत किराए पर दे दे तो जिस जगह पर रेजिडेंस है उस शहर के, उस लोकेशन के, उस साइज़ के मुताबिक जो रेंट का तयन किया जाता है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 11 अरब रुपए हुकूमत किराए की मद में हासिल कर सकती है। मगर उन्होंने वो कई की कनाल की कोठियाँ जो हैं वो DC को दी हुई हैं, वो फलाने को दी हुई हैं, वो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है। उसके बाद अगर आप इनकी गाड़ियों को देखें तो सरकारी अफसरान को जो गाड़ियों का फंड मिलता है, फ्यूल जो मिलता है, जो मेंटेनेंस मिलती है, वो उनकी असल तनख्वाह से ज़्यादा होती है। ये क्या बात हुई कि आपकी तनख्वाह है लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए और गाड़ी की मद में आप 3 लाख रुपए ड्रा कर रहे हैं, वो उससे ज़्यादा है। इसी तरह मेडिकल अलाउंस की अगर आप बात करें तो मजमूई तौर पर 2.3 अरब रुपए मेडिकल अखराजात के नाम पर दिए जाते हैं। अब आप मुझे खुद बताइए कि ये जो मैंने बातें की मैंने अंदाजे नहीं बयान किए, मैंने डॉक्यूमेंट तैयार किया था रिसर्च करके, जो गवर्नमेंट का अपना इदारा पाइड यूनाइटेड नेशंस के इश्तराक के साथ जो रिपोर्ट शाया कर चुका, उसमें से चीज़ें निकाली हैं। अब मुझे बताएं कि ये अफसरान हुकूमत के ऊपर, ख़जाने के ऊपर और आवाम के ऊपर कितना बड़ा बोझ होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप इनके तईशात, इनकी अय्याशियाँ, इनकी मराआत पूरी करने के लिए रोज़ सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि आज पेट्रोल महंगा, आज पता लगता है आज बिजली महंगी कर दी गई है, पता चलता है कि आज फलानी जीन्स महंगी हो गई है, आज फलानी चीज़ की शॉर्टेज हो गई है। और हुक्मरान पहले तो था ना कि साल में 1 मरतबा बजट आता था, फिर साल में 2 मरतबा बजट आने लगा। कहते हैं मिनी बजट एक आया जी, एडजस्टमेंट्स थी, मुल्की मामला ठीक नहीं थे, आलमी हालात ठीक नहीं थे, मिनी बजट आने लग गया। और अब महीने बाद भी नहीं, हर रोज़ नया बजट, नई कीमतें। तो ये सफ़ेद हाथी हमने पाले हुए हैं। तो डॉक्टर साहब जाहिर सी बात है हम पे जो इतना कर्जा आ रहा है और हमारी आवाम इतनी पिस रही है, ये हमारे हुक्मरान और ये जितने भी अफसरान हैं ये कहते हैं जी कि हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं, आवाम के लिए सब कुछ। ये कैसी खिदमत है, ये कैसी खिदमत है कि वो अरबों रुपए अपने ऊपर लगा रहे हैं और वो कर्ज हम लोगों को एक एक करके देना पड़ेगा। तो हमें कैसे क्या इकदाम उठाने चाहिए कि इनसे हम लोग ये जो एक्स्ट्रा जितना ले रहे हैं, अपनी तनख्वाह ठीक है जितनी तनख्वाहें वो लें और अपनी तनख्वाह के अंदर ही गुजर बसर करें, तब इन्हें अंदाज़ा होगा, इन्हें आइडिया होगा कि आम
आम बंदा जो है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है? ایک تو جو آپ نے کہا نا کہ یہ کہتے ہیں عوام کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ اپنے تئیں ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک عوام وہی ہے, اپنے لیے عوام وہی ہے. میں اس میں ایک تھوڑا سا لبرٹی لیتے ہوئے ایک اپنے گھر کی بات ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک جگہ پہ نا کسی دینی مدرسے نے مجھے لیکچر دینے کے لیے بلوایا. تو جو دینی مدارس ہیں, دینی طلباء ہیں, دینی انسٹیٹیوشنز ہیں, میں ان سے کبھی بھی معاوضہ طلب نہیں کرتا. میں جاتا ہوں, اگر وہ کچھ خدمت کر دیں تو بھی قبول کر لیتا ہوں, نہ کرے تو کبھی برا منہ نہیں بناتا. میں اپنا پیٹرول بھی لگا لیتا ہوں, ڈونٹ بادر اٹ. تو میں ایسے ایک جگہ پہ لیکچر دینے کے لیے گیا. جب میں واپس آیا تو میری مسز نے پوچھا, اور تم کی عادت ہوتی ہے نا, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے وہاں سے کتنی فیس لی؟ تو میں نے کہا کہ یہ امت کے لیے تھا. تو وہ اپنی طرف اور بچوں کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے, یاد رکھیں ہم بھی امت میں شامل ہیں, ہم پہلے امت ہیں, باقی والے بعد میں ہیں. تو جو ہمارے سرکاری افسران ہیں یا جو گورنمنٹ ہے, جب وہ کہتی ہے نا کہ ہم عوام کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, تو وہ عوام وہی ہے جو گریڈ 17 سے اوپر ہے, وہی ہے جو بیوروکریسی میں ہے, وہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ میں ہے, وہ اسے عوام سمجھتے ہیں, ان کے لیے کام کر رہے ہیں. انہیں روکا کیسے جا سکتا ہے, ان کی مراعات کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس سسٹم کیسے بنایا جا سکتا ہے. میرا خیال اس کے اوپر ہم پروگرام کی اینڈ پہ چند چیزیں اکٹھی کر لیں گے نا ساتھ ساتھ, پھر میں اکٹھی آپ کو بیان کر دیتا اچھا ہوں. ڈاکٹر صاحب, تو آپ نے ان کی جو تنخواہیں تھیں ان کا بتایا ہمیں. تنخواہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد تنخواہ ختم, پینشن شروع ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد بھی نوازا جاتا ہے انہیں. تو جو پینشن ہوتی ہے وہ کتنا ان کو ملتی ہے, اور اس کا کتنا جو ہے نا بوجھ پڑتا ہے ہمارے قومی خزانے پر؟ دیکھیں, پینشن کے بارے میں بھی دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ سرکاری ملازمین جب ملازمت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسے ہر ماہ کاٹے جاتے ہیں. وہ خاص پیسے پروویڈنٹ فنڈ اسے کہیں, جو بھی اس کا نام رکھ لیں گے, اس میں گریجویٹی ہے, اس میں جمع ہوتے رہتے ہیں. اور کہا کہ جاتا ہے کہ گورنمنٹ ان پیسوں کو انویسٹ کرتی ہے, پھر ان انویسٹمنٹس کے نتیجے میں انہیں بعد میں رقم دیتی ہے. وہ ایک ریشو طے کی ہوئی ہے. چلیں, اب آپ نے اس کی تنخواہ میں سے کٹوتی کرتے رہے 20 سال 25 سال آپ نے کٹوتی کی. جب وہ ریٹائر ہوا تو آپ نے اس کی رقم کو جو انویسٹ کیا ہوا تھا اس کے اگینسٹ آپ کو 50 لاکھ ملا, آپ کو 1 کروڑ ملا, آپ کو 2 کروڑ ملا. جو آپ نے اس کی نسبت طے کی ہوئی تھی اس نسبت کے مطابق آپ نے اسے ادا کر دیا اور وہ فارغ ہو گیا. یہ تو ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ چلو ہم کہتے ہیں کہ جائز بھی ہے, کیونکہ اس کے پیسے کٹ رہے تھے, ہر ماہ 5% کٹ رہا ہے, اتنے % کٹ رہا ہے, تو اینڈ پر پیسے جمع ہو گئے, ڈیویلیوشن ہوئی پیسوں کی. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد پینشن میں اسے ہر ماہ ایک رقم دی جانی ہے. اگر وہ مر جائے تو اس کی بیوہ کو دی جانی ہے, اگر اس کی بیوہ بھی مر جائے تو اس کی کم سن بیٹی کو دی جانی ہے, مطلقہ بیٹی کو دی جانی ہے, غیر شادی شدہ یا غیر منکوحہ بیٹی کو دی جانی ہے. یعنی غالباً ایسے 13 ایسے رشتے ہیں کہ اگر وہ بندہ خود پینشن نہ لے رہا ہو تو وہ پینشن انہیں پھر ادا کی جاتی ہے. پھر یہ پینشن کتنی ادا کی جاتی ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ بیسک فارمولا کہ اس کی جو بنیادی تنخواہ تھی, جس نے آخری جو بنیادی تنخواہ لی تھی, اس کا لگ بھگ 70% پینشن کی مد میں دینا ہے. مثلا وہ 1 لاکھ روپے لے رہا تھا اگر بنیادی تنخواہ, تو ریٹائرمنٹ کے بعد اسے 70,000 جو ہے وہ پے کی جانی چاہیے. مگر ہر گورنمنٹ جب آتی ہے تو ان کی مراعات میں اضافہ کرتی ہے, ان کی پینشن میں اضافہ کرتی ہے. انفلیشن کی وجہ سے بھی بات ہوتی ہے, منی ڈی ویلیو ہو رہی ہے, وہ کرا کے وہ جس طرح بڑھتی ہے نا, تو آج اگر آپ اس کا دیکھیں تو یہ لگ بھگ ان کی بنیادی تنخواہ سے 140 یا 150% ہو چکی ہے. یعنی ان کی اصل تنخواہ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. اچھا, اب آپ کہتے ہیں کہ وہ کیا کرے, وہ مجبور ہیں, وہ بوڑھے ہیں. تو بھی وہ بوڑھے ہیں, مجبور ہیں, مگر وہ میرا حق تو نہ لیں, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ اپنا تو کوئی بھی نہیں ہے. گورنمنٹ تو پیسہ مجھ سے لیتی ہے, گورنمنٹ پیسہ آپ سے لیتی ہے. یہ جو ہمارے سامنے یہ جو معصوم کیمرہ مین اور یہ ویڈیو ایڈیٹرز کھڑے ہوئے ہیں, یہ سب کے سب ان کے پیسے ہیں, ان کے پیسے وہ ان لوگوں کو دے رہی ہے. تو کیا ہم اس مملکت کا حصہ نہیں ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم امت کا حصہ نہیں ہیں, ہم عوام کا حصہ نہیں ہیں. اس بارے میں یقینی طور پہ ہمیں سوچنا چاہیے. اس سے بڑے بڑے لطیفہ جنم لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ سے سٹارٹنگ میں پوچھا تھا کہ جتنی جو مراعات حاصل کر رہے ہیں سرکاری ملازمین, جو اتنی ساری تنخواہیں ہیں ان کی, ہمارے جو ہے نا تقریباً جتنا بجٹ آتا ہے سارا انہیں پہ لگ جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا حکومت کو تجویز دیں گے, کیا کرنا چاہیے میں ایسا کہ یہ جو ہماری مراعات ہیں یا یہ جو ایکسپینسز ہیں یہ کم ہو جائیں؟ کہ سب سے پہلے تو یہ سیلری ریز دیتے ہیں کہ ہر سال اتنے % سیلری ریز دی جائے گی. اپنی طرف سے تو روپے کی انفلیشن کو کور کر رہے ہوتے ہیں, مگر آپ سرکاری ملازم کی انفلیشن کو تو کور کر لیتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو کون کور کرے گا؟ آپ اسے کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ کو پورے ملک کو ایک طرح سے لے کے چلنا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو ان کا سیلری ریز ہے کہ ہر سال اتنے % بڑھنا چاہیے, وہ سالانہ بنیادوں پر نہیں بڑھنا چاہیے, وہ پرفارمنس بیسڈ بڑھنا چاہیے. دیکھیں, ایک آدمی بڑا ویگورس ہے, انرجیٹک ہے, آگے بڑھنے کے لیے, اپنے ادارے کو آگے لے کے جانے کے لیے, ملک کے قوم کے لیے دن رات کام کرتا ہے. وہ گھر جا کے بھی پلان کر رہا ہوتا ہے, چھٹی والے دن بھی کام کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا ادارہ کھڑا ہو جائے, میرے ادارے کے لوگ محنتی ہیں, ہم اس ادارے کو ٹاپ پر لے کے جائیں گے, پاکستان کے استحکام میں, پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے. اس کا کام آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا, آپ اس کی پرفارمنس کے مطابق اس کی سیلری 10 کیا بے شک 50% بڑھائیں, ہمیں پتا ہے کہ اس نے ویسا کام بھی تو کیا. اب پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ پرفارمنس بیسڈ ریز لیتے ہیں. تو گورنمنٹ کے اداروں کو بھی پرفارمنس کے کوئی کرائٹیریا بنانا چاہیے.
ظاہر ہے ہر ڈپارٹمنٹ کا ڈفرینٹ ہوگا, اس ڈپارٹمنٹ کا ایک پرفارمنس کرائٹیریا ہو جو اس پرفارمنس کرائٹیریا کو میٹ کرے, جتنے حد تک میٹ کرے اتنے حد تک اسے ریز دی جائے, ورنہ ریز نہ دی جائے. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو گاڑیاں شاڑیاں اور میڈیکل کے نام پر انہیں ان گنت فوائد دیے ہوئے ہیں, آئی تھنک اسے بھی بند کر دینا چاہیے. اگر آپ نے اسے وہیکل دینا ہے تو اسے وہیکل کی بجائے وہیکل الاؤنس جو آپ دے رہے ہیں تو پھر آپ اسے وہیکل کیوں دے رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ ان لمیٹڈ پیٹرول کس مد میں دے رہے ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے ٹی وی پہ پروگرام میں دیکھ رہا تھا تو ایک وزیر سے, خاتون وزیر سے اینکر پوچھ رہا تھا کہ آپ نے جو بل جمع کروایا ہے پیٹرول کا وہ اتنے 1000 لیٹر ہے, آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے؟ اس نے اپنی گاڑی کا بتایا. وہ اینکر بڑا سمجھدار تھا, اس نے کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کیا, کہتا ہے کہ آپ کی گاڑی, یہ گاڑی ہے اتنے سی سی کی گاڑی ہے, اگر یہ 24 گھنٹے بھی چلتی رہے, 1 منٹ بھی سٹاپ نہ کرے تو بھی 1 ماہ میں اتنا پیٹرول نہیں لگتا. مطلب آپ نے جتنا پیٹرول کلیم کیا ہے, پیٹرول کے پر جتنے پیسے آپ نے لیے ہیں, آپ کی 24 گھنٹے بھی گاڑی چلے تو یہ پاسبل نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں سرکاری ملازمین کی گاڑیاں کیا ان کے گھروں میں ذاتی استعمال بھی نہیں جاتی, ان کے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہیں, سبزیاں لینے جاتی ہیں, مہمانوں کو چھوڑنے جاتی ہیں, بیویوں کو شاپنگ کرانے جاتی ہیں. ان سب کو مانیٹر کیا جائے, نہ صرف مانیٹر کیا جائے بلکہ اس حد تک سختی کی جائے کہ اگر کوئی سرکاری گاڑی غیر سرکاری استعمال میں ملوث پائی جائے, پکڑی جائے, تو اسے اتنا ٹھیک ٹھاک جرمانہ ہو کہ وہ ایک آدمی سے عبرت پکڑ کے باقی سارے باز آ جائیں. مجھے یہاں پہ انگلینڈ کے ایک بادشاہ غالباً ایڈورڈ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اس نے بھیڑ چوری کے جرم میں, بھیڑ بکری شیپ, موت کی سزا دے دی تھی, موت کی سزا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھیڑ چوری کے جرم میں موت کی سزا؟ اس نے کہا یہ بھیڑ چوری کی سزا نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ آئندہ سے انگلینڈ میں کوئی بھیڑ چوری نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ایگزامپل سیٹ کی جاتی ہے. تو اگر آپ ایسی ایگزامپل سیٹ کر دیتے ہیں, اس کی جاب چلی جائے, اس کی فیملی سفر کرے, اس کے بعد اس کی وہ بیوی جو اس گاڑی کو گھر کے کاموں کے لیے استعمال کرتی تھی, وہ بچے جو مجبور کرتے تھے کہ پکنک اس گاڑی پہ کریں, انہیں ایسے کان ہو جائیں کہ وہ 10 سال تک سیر ہی نہ کر سکیں, انہیں پتہ لگے کہ ہم نے اس کی کتنی پرائس بڑی پے کی ہے. اسی طرح میڈیکل کی بات کر لیں, آپ خود میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہیں, آئی تھنک کہ آپ جتنا مرضی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں میڈیکل کو, مگر آپ جانتے ہیں کہ جعلی بل بنتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ جعلی دوائیاں لکھی جاتی ہیں, اس دوائیں جعلی نہیں مگر جعلی بل ان کے بنائے جاتے ہیں, یا پھر دوائیاں خرید کر انہیں مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا ہے. یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا ہوا. تو اسی طریقے سے میڈیکل کی جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں انہیں بھی کنٹرول کیا جانا چاہیے. اول تو وہ اپنے اس لمٹ میں, اپنے اس دائرے کے اندر رہے. ابھی صحت کارڈ کا معاملہ لے لیں, وہ صحت کارڈ کا معاملہ میرے لیے, آپ کے لیے, سرکاری ملازم کے لیے, سب کے لیے ہونا چاہیے, اور سب کے لیے شاید ہو بھی, مجھے تفصیل سے نہیں پتا. لیکن ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پرائیویٹ ہسپتال ہیں وہ لاکھوں روپے کے بلز انہوں نے, بلکہ کروڑوں روپے کے انہوں نے کلیم کر دیے ہیں. وہ چھوٹی سی بیماری جو اگر میں اپنے پیسوں سے علاج کروانے کے لیے جاتا تو شاید میرا 500 کا 1000 روپے میں علاج ہو گیا تھا, اب اس کا 70,000 روپے میں علاج ہوا ہے. وہ آپریشن اگر میں خود کروانے کے لیے جاتا تو شاید وہ 15 یا 20 یا 25 50 ہزار میں ہو جاتا, اب وہ آپریشن 3 لاکھ میں ہوا ہے. ونس اگین ایک نئی طرح کی لوٹ مار شروع ہو گئی کہ آپ نے بتایا تو یہ کہ اس کے ذریعے عوام کو فیسلٹی دی جا رہی ہے, مگر یہ بھی ایک مخصوص طبقے کو نوازنے کا ایک ذریعہ بن گیا. تو آئی تھنک اس کے لیے مکمل طور پر چیک اینڈ بیلنس اور انتہائی اسٹرکٹ کنٹرول یہ امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ ریز ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مکمل طور پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اور اسٹرکٹ جو ہے نا انوائرمنٹ ہونا چاہیے, ان کے لیے اسٹرکٹ رولز ہونا چاہیے, بٹ بات یہ ہے کہ یہ خود ہی رولز بناتے ہیں اور یہ خود ہی اس کو توڑتے ہیں, خود پہ چیک اینڈ بیلنس بھی ان کا خود کا ہی ہے, تو کیسے یہ کنٹرول ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آج آپ مجھ سے درجن سے زائد مرتبہ پرائیویٹلی بھی اور آن ٹائم آن کیمرہ بھی سم ٹائمز آپ کے سوال پوچھ چکے ہیں کہ آپ جمہوریت کے اتنے خلاف کیوں ہیں. آپ کے اس سوال میں آپ کے اور پچھلے تمام سوالوں کا جواب موجود ہے کہ یہ نظام ہی ایسا ہے جو سرمایہ داری کو سپورٹ کرتا ہے. یہ نظام ایسا ہے جو ان لوگوں کو آگے لے کر آتا ہے جن کے پاس پہلے سے وسائل ہوں, جو کرپٹ ہوں, جو لوگوں کو خرید سکنے کی طاقت رکھتے ہوں, جو سسٹم کو خرید سکتے ہوں. اور پارلیمنٹ میں کبھی بھی ایسا کوئی قانون پاس نہیں ہوگا جو ارکان پارلیمنٹ کے مفادات کے خلاف ہو, صرف وہ قانون پاس ہوگا جو عام عوام کے خلاف ہو. تو یہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اس نظام باطل سے جان چھڑوانا ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اگلی بات کرتے ہیں ہم پاکستان سول سروسز کی. زیادہ تر جو ہے نا ہمارے ایکسپینسز انہی پہ ہی آتے ہیں, اور یہ جو ہماری سول سروسز ہیں یہ کافی پرانی جو ہے نا, یہ جو ان کے کورسز وغیرہ جو ان کا طریقہ کار ہے بہت کافی پرانا ہے, اس کو چینج نہیں کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اصلاحات ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اس میں بہتری کیا کیا ہونی چاہیے, کیا اس میں جو ہے نا خامیاں ہیں جس کو بہتر کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں گزشتہ 70 سالوں میں
لگ بھگ 29 کمیشن بنے ہیں اس کام کے لیے کہ اس نظام میں بہتری کیسے لائی جائے. مگر ابھی 1 منٹ پہلے جو آپ نے کہا تھا کہ جن لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھو وہ خود اس کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں, وہ اپنے خلاف قانون نہیں بناتے, وہ اپنے آپ کو سزا نہیں دیتے, یہی سب کچھ ہے نا. تو اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ ان اصلاحات کے لیے جو بورڈ بنائے جاتے ہیں, جو کمیٹی بنائی جاتی ہے, وہ انہی لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے, انہی لوگوں میں سے چھانٹی کیے جاتے ہیں اور وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. تو وہ تمام کے تمام برائے نام, وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے, مجھے پنجابی بہت اچھی نہیں آتی, وہ کوشش کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی چاڑنا. اچھا وہ مجھے ایگزیکٹلی پتا کہ بٹ از دا ہول اسٹوری بیہائنڈ دس, لیکن گونگلواں تو مٹی چاڑنا مطلب یہ کہ آپ وہ کام کوئی نہیں کر رہے, صرف شو کر رہے ہیں کہ میں نے بڑا کوئی اہم کام کیا ہے. تو وہ کمیشن بیٹھتا ہے, وہ لاکھوں روپے کی مراعات لیتا ہے, کروڑوں روپے تنخواہوں کی مد میں لیتا ہے, بہت بڑے سیٹ اپس بنتے ہیں, ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں کہ ہم یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, مگر ایٹ دا اینڈ جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا آپ کی بیوروکریسی, کیا آپ کی افسرشاہی پہلے سے بہتر ہوئی ہے یا پہلے سے بدتر ہوئی ہے. اگر وہ ڈے بائی ڈے پہلے سے بدتر ہوتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی اجلاس کیے گئے, جتنے بھی کمیشن بٹھائے گئے, وہ سب کے سب مزید مال کھانے کے لیے تھے. بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب یہ سول سروس کے حوالے سے میرے ایک دوست تھے, ان کے والد محترم جو ہے نا بڑی اچھی بات کرتے تھے, شاید سننے والوں کو کافی ہوگا عجیب یا بری بھی لگے. وہ کہتے تھے کہ انہوں نے دکھایا میں جہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کھوتے تیار کیے جاتے ہیں. ہم نے کہا جی یہ کیا, یہ کیسی بات کریں, یہاں پہ تو سول سروسز اکیڈمی ہے اور یہاں پہ اچھے جو ہے نا لوگ بیوروکریٹس وغیرہ بنتے ہیں جو ہمارے نظام چلاتے ہیں. کہتے ہیں وہ پہلے انسان ہوتے ہیں اور پہلے اچھے ہوتے ہیں, وہ ان کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے, مگر جب یہاں آتے ہیں یہاں ان کی ٹریننگ ایسے ہوتی ہے کہ ان کو کھوتا بنا دیا جاتا ہے اور جو نظام چل رہا ہوتا ہے وہ اسی کو پھر لے کے چلنے لگ جاتے ہیں. ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ میں, آپ کو پتہ ہے کہ میں کراٹے مارشل آرٹس بھی سکھاتا ہوں, مختلف ڈپارٹمنٹس کو بھی سکھاتا ہوں, میرے اپنے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. تو میرا ایک اسٹوڈنٹ بلیک بیلٹ تھا, وہ پولیس میں اس کی اپائنٹمنٹ ہوئی تو وہ 1 سالہ کورس کے لیے گیا. تو مجھے ان چیزوں کو خود بھی سیکھنے سکھانے کا شوق ہوتا ہے, فزیکل فٹنس کیا ہوتی ہے, ان آرمڈ کمبیٹ کیا ہوتا ہے, ڈسپلنس کیا ہوتے ہیں. تو جب وہ 1 سالہ ٹریننگ کے بعد واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ جو باقی رولز ریگولیشن ہے جو پڑھایا ہو تو علیحدہ ہے, فزیکل فٹنس اور ان آرمڈ کمبیٹ جو میں سکھاتا ہوں یا جو چیزیں میں نے آپ کو سکھائی ہیں اس میں اس 1 سال میں کیا اضافہ ہوا, انہوں نے آپ کو 1 سال میں کیا سکھایا جو پہلے سے آپ کو نہیں آتا تھا. کہتا سر گالاں, ہمیں گالیاں دینا سکھایا گیا ہے. کہتا ہے تو وہ آپ نے جو بات کی کھوتے تیار کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے گالیاں دینا سکھایا گیا. تو یہی تو المیہ ہے ہمارا, کہ کوئی بہتری کی طرف نہیں, وہ جو چیزیں چلتی ہیں وہی سکھاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور سوال یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے سرکاری افسران ہیں جو ڈبل نوکریاں کرتے ہیں اور سرکاری ڈبل نوکریاں, اور پھر ان کو پینشن بھی ڈبل ملتی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے اور اس کے متعلق تھوڑا سا ہمارے عوام کو بتائیے. دیکھیں اس میں ہے کہ یہ برطانوی دور سے قانون چل رہا تھا, اگر آدمی ایک جاب کرتا ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے پھر وہ دوسری جاب سٹارٹ کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں تفریقی فرق, یعنی کہ پے ڈیفرینشیل کہہ لیں کہ اس جگہ پر آپ جاب کر رہے تھے اتنے کی, اس جگہ پر اتنے کی کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو پینشن مل رہی ہے. اب یہ آپ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں نیا کام, تو وہ جو درمیانی فرق ہے آپ کو وہ پے کیا جاتا تھا. مثال کے طور پہ آپ کی 80,000 روپیہ پینشن لگی ہوئی ہے اور جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں وہ 1.5 لاکھ روپے کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ رائٹ ناؤ آپ کی ورتھ 1.5 لاکھ روپے کی ہے, تو 80 تو پینشن بھی لے رہے ہیں. تو اس جاب پہ جو 1.5 لاکھ روپے کی تھی وہاں پر کام کریں گے تو آپ کو 70,000 وہاں سے ملیں گے, 70 اور 80 وہ 150 ہو جائے گا. وہ اس طریقے سے کام کرتے تھے. ڈبل پینشن کا بھی کنسیپٹ نہیں تھا. پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ قانون پاس کیا گیا ڈبل پینشن والا, اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ آرمی کے ادارے نہیں اٹھایا. ہوا یہ کہ وہ ایک جگہ پر کچھ عرصہ جاب کرتے تھے آرمی میں, جتنا منیمم ٹائم تھا وہ سرو کرنے کے بعد پرائیویٹ سویلین اداروں میں, پرائیویٹ نہیں سویلین اداروں میں آ جاتے تھے, سرکاری سویلین اداروں میں. اب ان کی ملٹری کی تنخواہ بھی وہ پینشن لے رہے ہیں, یہاں پہ کچھ عرصہ کام کیا یہاں سے بھی پینشن لے رہے ہیں, اب وہ ڈبل پینشن لے رہے ہیں. اور یہ ظلم کی حد تک تھا. اس میں اس حد تک ہوا کہ گلگت بلتستان میں ایک جو چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے, وہ بطور جسٹس بھی اپنی پینشن لے رہے تھے. پھر وہ گلگت بلتستان میں گئے, وہاں چیف جسٹس بنے اور کچھ عرصہ وہاں سرو کیا. پھر وہ بطور چیف جسٹس بلتستان کے پینشن وہاں سے بھی لے رہے ہیں, بطور جسٹس سپریم کورٹ کے پینشن یہاں سے بھی لے رہے ہیں. اب وہ مرج کر کے ان کی تنخواہ شاید موجودہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہو. یہ بھی ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا. تو اس میں اب اگر دیکھیں تو ریٹائرڈ فوجیوں کے معاملے کو دیکھیں تو اگر وہ 10 سال تک سویلین عہدے پر کام کرتے جنرل ضیاء الحق کے دور میں 10 سال تک, تو انہیں اس کی پینشن بھی ملنے لگ جاتی. اسی طرح ججوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ ججوں کو 3 سال کے لیے جو کانٹریکٹ پر بھرتی کیا گیا, 3 سال کے لیے کانٹریکٹ پر, اور 3 سال تک کانٹریکٹ پر بھرتی ہونے کے بعد انہیں اس کانٹریکٹ کے نتیجے میں بھی پینشن ملنے لگ گئی. اب آپ اندازہ کریں کہ کیا ہوا. اور اس پینشن سے ایسے زبردست لطیفے ہوتے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ وفاقی سیکرٹری نے کیس پیش کیا, بڑا مزے کا بتایا انہوں نے. 2 باتیں بتاتا ہوں کہ پینشن سے مسائل جنم لیتے ہیں کیسے کیسے. لوگ کہتے ہیں نا فائدہ ہوتا ہے, اب دونوں اینگل سے دیکھتے ہیں. وفاقی سیکرٹری نے بتایا کہ
کیس آیا پینشن کا تو جو بندہ مر گیا تھا اس کی آگے 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی کی عمر تقریباً 60 اور 70 کے درمیان ہوگی اور دوسری نو عمر بیوی تھی 20 سال کی. 20 سال کی. اب وہ 20 سال والی بیوی اگر 40 سال اور زندہ رہتی ہے تو گورنمنٹ مزید 40 سال تک اسے پینشن ادا کرنے کی پابند ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ یہ زیادتی نہیں, ظلم نہیں تو اور کیا ہے. دوسری طرف اسی طرح پتہ لگا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر کی طرف سے انہیں کال آئی, یہ جو ہے رپورٹس بتا رہا ہوں ان کے حوالے سے, اس نے باقاعدہ یہ کہا کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد مجھے اتنے 70,000 یا 80,000 پینشن ملتی ہے اور وہ پینشن تب تک ملنی ہے جب تک میری شادی نہیں ہوتی. اور یہ غیر شادی شدہ غیر منقوہ کے لیے ہے نا یہ والا, یا مطلقہ کے لیے ہے, یا معذور ایب نارمل کے لیے بھی ہے. تو وہ کہتی ہے اب میرے گھر والے میری شادی نہیں ہونے دے رہے. مطلب ہے کہ اگر وہ شادی ہو جائے گی تو 70-80,000 روپے جو پینشن آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور میری شادی کی عمر ہے, میرے جذبات ہیں, میرا یہ ہے میرا یہ, مگر میرے گھر والے میری شادی نہیں ہونے دے رہے صرف اس لیے کہ شادی ہونے کی صورت میں پینشن رک جائے گی. اب آپ دیکھیں معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. آپ اس پینشن کو جو بینیفٹ بنا کر پیش کر رہے ہیں وہ آگے کون کون سے مسائل پیدا کر رہا ہے. آپ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں یہ بوڑھا ہے وہ کیا کرے, وہ معذور ہے وہ کیا کرے, وہ مطلقہ ہے وہ کیا کرے, گورنمنٹ کا کام ہے اسے کیٹر کرے. میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ گورنمنٹ ان کی خدمت نہ کرے, گورنمنٹ ہر ممکن طریقے سے انہیں کیٹر کرے, ان کی پرابلمس کو سالو کرے, مگر اس کے لیے کوئی اصول تو ہوں, کوئی جسٹیفائی تو ہو کہ آپ کس بندے کو کیا دے رہے ہیں, کتنا دے رہے ہیں اور کس کی جیب سے دے رہے ہیں. تو سر ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ پینشن کو مکمل طور پہ ختم کر دینا چاہیے؟ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پینشن ملکی خزانے پر بوجھ ہے, ملکی خزانے پر بوجھ کا مطلب ہے کہ وہ میرے اوپر بوجھ ہے. آپ دیکھیں پاکستان کو چھوڑ دیں, کیا اس وقت یورپ امریکہ میں اسے ختم کرنے کی طرف وہ لوگ نہیں جا رہے؟ کیا وہ لوگ کانٹریکٹ ملازمین کی طرف نہیں جا رہے؟ دیکھیں کہ آپ کی اکانومی یہ برداشت کرتی ہے, کہ آپ کی اکانومی یہ برداشت کرتی ہے تو ٹھیک ہے کہ آپ کرتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کر لو. آپ کی اکانومی آگے تباہ ہو چکی ہے, آپ پوری دنیا کے مقروض ہوئے پڑے ہیں, اپنے آس پاس کے ہر ملک سے پیسے مانگنے کو تلے ہوئے ہیں, اپنے اثاثیہ بیچ رہے ہیں. اثاثے بیچنے کو آپ کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن. اب یہ ویسے ہماری ٹرمز بڑی مزے کی ہوتی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. پرائیویٹائزیشن کتنا زبردست قسم کا کی ایک ٹرم کوائن کی گئی ہے. ایک بات بتائیں, ایک آدمی بھوک کے مارے, غربت کے مارے اپنے گھر کے برتن بیچنے لگ جائے, ابھی رضائیاں بیچ دیں سردیوں میں, پھر برتن بیچ دیے, پھر ٹیوبیں اتار کے بیچنے لگ گیا, پنکھا اتار کے بیچ دیا. میں پرائیویٹائز کر رہا ہوں نا یہ چیزوں کو, تو مجھے بتائیں کہ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں, آپ گھر کی چیزیں بیچ کے پورا کر رہے ہو. تو آپ کے ملک کا بھی یہی حال ہے, آپ نے نام پرائیویٹائزیشن کا دیا ہے مگر در حقیقت آپ کے پاس ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. جب ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ان لوگوں کو کام کرنے دیں یا ان کی مراعات کم کرے. گورنمنٹ ان کے لیے بریڈ اینڈ بٹر مہیا کرے, مگر بریڈ اینڈ بٹر مہیا کرنے میں اور کئی لاکھ روپے کی مراعات دینے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بڑی ڈیٹیل سے بتایا سرکاری ملازمین کے مراعات, ان کی تنخواہ, سب کچھ آپ ڈیٹیل سے بتایا. یہاں پہ ایک اور سوال یہ جنم لیتا ہے کہ اکثر ہوتا یہ کہ میں جتنے سرکاری ملازمین ہیں اتنا سب کچھ لینے کے بعد ہمارے ملک سے وہ کیا کرتے ہیں کہ بیرونی ملک جا کے وہاں پہ نئی جاب سٹارٹ کر دیتے ہیں, وہاں سے بھی ارننگ سٹارٹ کر, اور دوسری طرف یہاں سے پینشن بھی ان کو جا رہی ہوتی ہے. کیا انہیں بیرونی ملک جانا, وہاں جا کے جاب الاؤ ہونی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک بہت چھوٹے پوائنٹ کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے. اس کا جو اصل پرابلم جنم لیتی ہے پہلے وہ دیکھیں, جتنے بڑے سرکاری افسران ہیں, جتنے بڑے ججز ہیں, جتنے بڑے فوجی افسران ہیں, مطلب جس بھی فیلڈ میں بڑے بڑے افسران ہیں جو بیرون ملک سیٹل ہونا چاہتے ہیں, وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی بیرون ملک روابط بنانا شروع کر دیتے ہیں. وہ ان کے ایسے کام کرتے ہیں جسے وہ کہتے ہیں نا پھنسا ہوا کام میں, وہ ان کے ایسے پھنسے ہوئے غیر قانونی غیر اخلاقی کام بھی کر دیتے ہیں تاکہ میں آج ان کی فیور کروں اور یہ کل میری فیور کریں. وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی این جی او کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ این جی او کے ساتھ کام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں ان پاور ہوں, میں انہیں سپورٹ کروں گا, میں ان کے مسائل راستے میں ہرڈلز حل کروں گا, تو میری ریٹائرمنٹ کے بعد یہ مجھے بیرون ملک سیٹل کرنے میں مدد دیں گی. اب وہ این جی اوز یا وہ بین الاقوامی ادارے جن کے پاس وہ جانا چاہتے ہیں یہاں سے فارغ ہو کے, وہ ان کے اس لالچ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ غیر محسوس طور پر آہستہ آہستہ انہیں ایسے جال میں جکڑ لیتے ہیں جن کے ذریعے ان سے جاسوسی بھی کروائی جاتی ہے. ملک کی اہم معاملات تھی, دیکھیں وفاقی سیکرٹری لیول کا کوئی آدمی ہو, آرمی کا کوئی اعلیٰ افسر ہو, پولیس کا کوئی اعلیٰ افسر ہو, مجھے بتائیں اس کے پاس کون سے راز نہیں ہوں گے, وہ کن کن باتوں کو نہیں سمجھتا ہوگا, جانتا ہوگا, اس کے ایک سگنیچر سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہوگا. صرف ایک کیس کو پینڈنگ کر دینا, اسے کہا جائے گا تم نے 3 سال اس کیس کی پیشیاں ڈالنی ہے بس, مجھے بتائیں اس کے نتیجے میں ملک کہاں سے کہاں جا سکتا ہوگا. تو وہ تمام کا تمام اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں بیرون ملک سیٹل ہونے میں مدد مل جائے, ان کی اولاد کو سیٹل ہونے میں مدد مل جائے. ان کے بچے وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کا مستقبل سمجھتے ہوئے یہاں سے وہ کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو بین الاقوامی مفادات کے خلاف ہوتا ہے, تو ادھر سے جو ان کا بچہ بیرون ملک پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے پرابلم کھڑی کر دی جاتی ہے. انہیں ایسا نوٹس آ جاتا ہے جس کے ذریعے بچے کا کیریئر خطرے میں ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں اب میں کیا کروں, پھر اسی این جی او کا یا بین الاقوامی ادارے کا کوئی نمائندہ ایجنٹ آ کے انہیں ملتا ہے
تو وہ کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر آپ گاڑی کے کاغذات بنوانے کے لیے ایکسائز آفس جائیں تو بہت دھکے کھانے پڑتے ہیں آپ کو, وہ بار بار آبجیکشن لگ رہا ہے, پھر ایک ایجنٹ آ کے کہتا ہے بہو جی آپ اچھے خاصے سمجھدار آدمی ہیں, اتنے تکے آپ سے کہاں کھائے جائیں گے, آپ مجھے 2000 روپیہ دیں, آپ کے شام میں سارا کام ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی بین الاقوامی اداروں کا بھی ایک منشی, ایک دلال, ایک ایجنٹ ان کے پاس آتا ہے اور وہ انہیں آ کر کہتا ہے کہ بہو جی آپ فکر نہ کریں, آپ کے بچے کی تعلیم کا مسئلہ ہے نا وہ بھی حل ہو جائے گا, جس کیس میں وہ انوالو ہوئے وہ بھی ختم ہو جائے گا, اس کا اسکالرشپ بھی لگ جائے گا, بس ایک چھوٹا سا یہ کام ہمارا پھنسا ہوا ہے, آپ یہ کام کر دیں. تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس وقت یہ کام نہ کیا تو میرا وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. اگر وہ ایک وہ کام کر دیتا ہے پھر وہ ایسے جال میں پھنس جاتا ہے. اگر اگلا کام نہیں کرتا تو وہ پچھلے کام کا حوالہ دیتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ والی بات سامنے آ گئی, اب وہ کہتا ہے میرا سارا کیریئر, میرے جو 20 سال کی سروس تھی ساری کی ساری داؤ پر لگ جائے گی. وہ ایک ایسے اندیکھے جال میں جکڑا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ملک کا, قوم کا خسارہ کرنے کا, ان کے خلاف فیصلے کرنے کا, ان کی تباہی کا موجب بنتا ہے. تو اگر ان سب باتوں کو سوچا جائے, سمجھا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ان سرکاری اعلیٰ سرکاری افسران ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد باہر جانے پر, جاب کرنے پر نہیں, باہر جانے پر بھی, سیٹل ہونے پر بھی پابندی لگانی چاہیے. وہاں پر یہ ان لمیٹڈ ایسٹس بنا لیتے ہیں اور وہاں جا کے انجوائے کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ان کے اوپر ایسی پابندی ہو کہ نہ تو یہ بیرون ملک جا سکیں, نہ ان کی فیملیاں جا سکیں, نہ ان کے بچے جا سکیں. اگر وہ یہاں پر ملینز آف روپیز کی مراحت لے رہا ہے, پروٹوکول لے رہا ہے, رسپیکٹ لے رہا ہے, تو اس کے بچے باہر کیا لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ اگر انہوں نے پڑھنا ہے, اگر پاکستان کے تعلیمی اداروں سے وہ مطمئن نہیں ہے تو تعلیمی اداروں کو بہتر کرو. وہ علاج کروانے کے لیے باہر جاتے ہیں, اگر پاکستان کے ہاسپٹل سے وہ مطمئن نہیں ہے تو ان ہاسپٹلس کو بہتر کرو. اگر وہ ٹریننگ کے نام پہ باہر جاتے ہیں تو پاکستان کی ٹریننگ انڈسٹری کو بہتر کرو. ان لوگوں کو نہ تو باہر جانے کی پرمیشن ہونی چاہیے, کسی بھی قسم کی پابندی ہونی چاہیے ان کے اوپر. انہیں باہر بیرون ملک جاب کرنے کی پابندی ہونی چاہیے. انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد 5-6 بلکہ 10 سال تک کسی این جی او میں بھی شمولیت کی اجازت نہیں دینی چاہیے, کیونکہ 5-7 سال میں حالات بدل جاتے ہیں. 10 سال میں ادھر سے یہ ریٹائر ہوتے ہیں. ویسے تو قانون بنا ہوا ہے کہ سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ کے غالباً 3 سال کے بعد جو ہے 3 سال تک کوئی جاب نہیں کر سکتا, مگر دیکھیں کہ اس پر عمل کتنا ہوتا ہے. وہ جو غریب کی چھوٹا ملازم ہوگا اس کے لیے سختی ہوگی, جتنا بڑا افسر ہوگا اس کے لیے ان قوانین کو وائلیٹ کرنا اتنا ہی بڑا ہوگا. آپ کی انتہائی اعلیٰ افسران جو انتہائی اہم معلومات رکھتے تھے وہ بیرون ملک جا کے لیکچر دیتے ہیں, اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد وہ $1.5 لاکھ ایک لیکچر کا معاوضہ لیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے $1.5 لاکھ اسے 1 گھنٹے کے یونیورسٹی میں لیکچر کا معاوضہ کس چیز کا معاوضہ دیا ہوگا؟ دیٹ از اے کائنڈ آف برائبری. اٹس ویری کلیئر کٹ کہ یہ برائبری کی قسم ہے. اسے اس کی جو بلیک منی دینی تھی, جو برائب کرنا تھا, اس منی کو وائٹ منی کر کے دیا جا رہا ہے اور باقی لوگوں کو ایک پریسیڈنٹ دیا جا رہا ہے کہ تم ہمارے لیے کام کرو, ہم تمہیں اس طریقے سے نوازیں گے. تو ان تمام چیزوں کو سختی کے ساتھ کنٹرول کیا جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. انتلاس میں یہی بات کہوں گا کہ اس ساری گفتگو کے آخر میں پھر سے وہی سوال جو ہے نا ایک سامنے آتا ہے کہ ان سب پہ پابندی لگانے والا کوئی نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہو رہی ہیں, مگر جو کر رہے ہیں وہی پابندی لگانے کے جو ہے نا حق میں وہ نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ کر رہے ہیں, ہم نے خود پہ پابندیاں لگا دی تو ہم یہ اتنے فوائد کیسے حاصل کر سکیں گے. ادھر یہ کہ ہمارے عوام کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے, وہ ایسے حکمرانوں کو لے کر آئیں کہ جو عوام کے لیے سوچے, جو اپنے فائدے کے لیے نہ سوچے, پاکستان کے لیے سوچے. اور یہ جو اربوں کا جتنا نقصان ہو رہا ہے قومی خزانے کا, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا کم کر کے بالکل زیرو پہ لے کر آیا جائے. وہ تمام پیسے جو عوام پہ لگنے چاہیے وہ سب کے سب جو ہے نا ہمارے جتنے سرکاری افسران ہیں وہ اپنے اوپر عیاشی میں اڑا دیتے ہیں اور ہمارا جو خزانہ ہے وہ پھر سے خسارے میں چلا جاتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میں اجازت دیجیے گا, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.